ہے آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ ہمارا یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کا کوئی مال میں وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اس کے سوا نہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مال سے کھائیں گے، یعنی جو آمدنی ہوگی باغ فدق سے اس سے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اس میں سے دیا جائے گا۔ تو نیز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں کوئی ایسا امر ترک نہیں کروں گا جو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ اس سے اس مال میں وہ امر کرتے تھے، مگر میں وہ کروں گا جو سرکار نے فرمایا، میں تو وہ کروں گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاف میں ہرگز نہیں چلوں گا، جس طرح سرکار مجھے فرما کے گئے میں تو ویسا ہی کروں گا۔ تو جو رافضی ہے وہ یہاں پر سوال اٹھاتے ہیں کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئیں اور انہوں نے مطالبہ کیا اور وہ اتنی دیر کھڑی رہی، انہیں پوچھا نہ گیا، پھر ان کا حق جو ہے انہیں نہ دیا گیا، ان پر ظلم و ستم کیا گیا معاذ اللہ، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق کھایا ہے، اس لحاظ سے انہوں نے ان پر بڑا ظلم کیا۔ یہ رافضی کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ النساء فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق کھایا ہے۔ اس لحاظ سے حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ باغ فدق کے لحاظ سے اپنی کتاب تصفیہ ما بین سنی و شیعہ میں آپ نے اس مسئلہ کو واضح کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ وراثت کا مسئلہ انبیاء علیہ السلام کے ترکہ میں جاری نہیں، آپ بھی کہتے ہیں کیونکہ شریعت کے مطابق جو ہے آپ نے لکھا، اور حدیث شریف جو ہے نحن معاشر الانبیاء دلیل قطعی ہے، کسی نے اس کا انکار نہیں کیا، یہ دلیل قطعی ہے، اس لیے ازواج مطہرات میں سے کسی نے بھی مطالبہ میراث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر اصرار نہیں کیا۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث سن کر کے سرکار فرما گئے ہیں لا نورا ثم ترکنا صدقہ، کہ ہم نبی جو بھی چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں نے بھی جو ہے مال پر جو ہے باغ فدق میں سے حصہ طلب نہیں کیا، اور جن جن حضرات نے مطالبہ کیا بھی تھا انہوں نے اس حدیث کے سننے کے بعد مطالبہ کو ترک کر دیا تھا۔ یہ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے نظریہ ہے باغ فدق کے لحاظ سے۔ کہتے ہیں اگر معاذ اللہ، جس طرح یہ رافضی کہتے ہیں نا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا ظلم کیا ہے سیدہ پاک کو باغ نہ دے کر، تو اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بے گناہ تھے، سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی بے گناہ تھی مگر معصومہ نہیں تھی، کیونکہ معصوم جو ہے وہ صرف نبی اور فرشتے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر معاذ اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدۃ النساء سے عداوت تھی تو اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور باقی ازواج مطہرات اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کیوں محروم کر دیا؟ آپ کہتے ہیں کہ رافضیو تم کہتے ہو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ نہ دے کر بڑا ظلم کیا ہے، ان کے ساتھ ناانصافی کی ہے، ان کا حق کھایا ہے، تو آپ نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی باغ نہیں دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کو بھی نہیں دیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں دیا۔ یا تو یہ ثابت کرنا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغ دیا ہو، حصہ دیا ہو اس میں سے، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کو، یا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو آپ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کا حلفی بیان ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم مجھے اپنے آل سے، اپنے خاندان والوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو ہے وہ بڑھ کر ہے، میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کو زیادہ مانتا ہوں، زیادہ اہمیت دیتا ہوں، زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنے خاندان کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ و احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخ شاہد ہیں، گواہ ہیں
کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں اپنی جان و مال قربان کرنے والے تھے، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر تو اللہ کا قرآن بھی گواہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ رب تو فرماتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ سے بہت دور رکھا جائے گا، وہ جو سب سے بڑے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کی صداقت کی، ان کے تقوی کی گواہی تو رب ذوالجلال خود قرآن میں دے رہا ہے۔ اور اگر فرماتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنا مال دیتے ہیں لوگوں کو، اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں، تو وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ اللہ فرماتا ہے وہ تو مزید تقوی اختیار کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں اپنا مال دیتے ہیں۔ تو انہوں نے لکھا کہ وہ تو اپنا جان و مال اللہ کے راستے میں قربان کرنے والے تھے، جنہوں نے کبھی کسی غیر مسلم یہودی و نصرانی کی بھی حق تلفی نہیں کی تھی۔ پھر یہ کیوں کر متصور ہو سکتا ہے کہ وہ جگر پارہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حق تلفی کرے؟ آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو کبھی کسی یہودی اور نصرانی کا بھی حق نہیں کھایا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہی کے نبی کی بیٹی ہو اور وہ ان کا حق کھا جائے؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آگے کہتے ہیں رہا یہ امر کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدۃ النساء کے مطالبہ کرنے پر کیوں ہی حق انہیں نہ دیا، سو اس میں غور کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر حضرت ابوبکر کو حسب درخواست سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اس مال کا دے دینا جائز اور مباح بھی ہوتا، تو بھی اس کے نہ دینے پر جائز شکایت نہ تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لکھتے ہیں کہ حق بنتا ہی نہیں تھا، اس لیے نہیں دیا، اور اگر بنتا ہوتا پھر بھی نہ دیتے تو کہتے ہیں کیونکہ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ایک خادمہ کی درخواست کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست منظور نہ فرمائی، اور بجائے اس کے کہ خادمہ عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحیں تعلیم فرمائی، یہ سبحان اللہ والحمدللہ اور اللہ اکبر، یعنی سبحان اللہ الحمدللہ واللہ اکبر، یہ تسبیحیں دی۔ کما فی صحیح البخاری و مسلم، کہتے ہیں کہ جس طرح مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بخاری اور مسلم میں حدیث جو ہے وہ انہوں نے روایت کی ہے، کہتے ایسا ہی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بھی تعمیل درخواست نہ کرے تو محل شکایت نہ ہوگا، چہ جائے کہ جب اس مال کا دے دینا شرعاً ناجائز ہو۔ کہتے ہیں کہ اگر نہ دیتے تو پھر بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی تان و تشریح نہیں تھی، کیونکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک پہ تشریف فرما تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے، تو انہیں کسی لحاظ سے جو ہے ان پر کوئی فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ کہتے ہیں کہ بلکہ مؤخر صورت میں تو بجائے محل شکایت ہونے کے یہ قابل ستائش ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پابندی کی ہے۔ کہتے ہیں انہیں تو شاباش دینی چاہیے، ان کے تو جو ہے تذکرے بڑے ہی اچھے انداز میں کرنے چاہیے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ اگر معاذ اللہ اس وقت وہ دے دیتے تو پھر قرآن کی نافرمانی ہو جاتی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی نافرمانی ہو جاتی۔ انہوں نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو مال نہ دے کے ایک تو انہیں حرام مال سے بچا لیا، اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے اس کی بھی تعمیل کر لی، اس کو مکمل کیا، اس پہ عمل کیا۔ آگے آپ لکھتے ہیں، لکھتے آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر فدق کی آمدنی سے کئی گنا زیادہ مال اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتوحات کے غنائم سے دیتے رہے۔ یعنی جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات میں اپنے گھر والوں کو مال دیتے تھے، جو آمدنی آتی تھی اس میں سے حصہ دیتے تھے، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح فدق میں سے بھی دیتے تھے، مگر اس سے بھی بڑھ کے جو ہے فتوحات کے غنائم سے دیتے رہے۔ کہتے ہیں صرف فدق نہ دیا اور اس کی آمدنی کے سلسلہ میں وہی عمل رکھا جو بعہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھا،
وہی طریقہ رکھا, وہی عمل کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذری حیات میں فدق کے لحاظ سے یا دوسرے مال جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کو دیتے تھے اس لحاظ سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا تھا, اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عمل کیا. کہتے ہیں کہ بعض مزید برآں بعہد مرتضوی و حسنین بھی یہی عمل جاری رہا. کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بھی اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بھی خلافت میں یہی عمل جاری رہا کہ وہ بھی جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دیتے تھے اپنے گھر والوں کو, اسی طرح عمل جو ہے وہ جاری رہا. مگر ملکیت نہیں کی. نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سرکار چھوڑ گئے اس کا مالک جو ہے اس کا وارث سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو بنایا ہے, نہ حضرت عمر فاروق نے بنایا, نہ حضرت عثمان غنی نے بنایا, نہ حضرت مولا علی نے. کسی لحاظ سے جو ہے یہ چلتا رہا تو کسی نے ملکیت کے لحاظ سے جو ہے خلافت سب نے بڑی اچھی نبھائی اور خلفائے اربعہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر خلافت نبھائی اور آپ جو ہے بڑی احسن انداز سے آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین پر عمل کیا. کہتے ہیں حقیقت یہ ہے, لکھتے لکھتے فدق کا مسئلہ, کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین پسندیدہ کے قائم کرنے کے لیے کہ جو اللہ کا دین ہے اس کے قائم کرنے کے لیے رب ذوالجلال ایسے پاکیزہ اشخاص کو معین فرماتا ہے جو علمی, عملی اور اخلاقی صفات میں اس زمانے کے جملہ بنی نوح سے فوقیت اور امتیاز رکھتے ہیں, جو اس زمانے میں سب سے افضل ہوتے ہیں اپنے عہد میں, اپنے زمانے میں جو سب سے افضل ہوتے علمی لحاظ سے بھی, عملی لحاظ سے بھی, اخلاقی لحاظ سے بھی. تو رب ذوالجلال ایسے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے دین کا کام کرنے کے لیے, دین نافذ کرنے کے لیے پسند فرماتا ہے. ان کی صداقت, دیانت و اخلاص فی العمل کافر پر بھی اثر کیے بغیر نہیں رہتے. کافر بھی ان کی صداقت پر جو ہے وہ گواہی دیتے ہیں کہ وہ سچے ہیں, ان کی دیانت پر, ان کے اخلاص پر. تو آپ نے مسئلہ باغ فدق کے لحاظ سے یہ واضح کر دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو فدق کے لحاظ سے آمدنی بھی دیتے تھے اور آمدنی سے بڑھ کر کئی گنا زیادہ فتوحات کے غنائم سے دیتے رہے. آپ نے لکھتے لکھتے فدق کا مسئلہ یہ بھی ساتھ لکھا کہ اس موضوع پر یعنی باغ فدق کے لحاظ سے اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بموجب آیت تطہیر اہل بیت علیہم رضوان کو پاک گردانا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو مخالف پارٹی ہے, جو رافضی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو آیت تطہیر